ہم ایک بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھ سی گئی ہے کہ سزا تو آخرت میں ملے گی، اور مرنے سے پہلے ہم اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ اس میں دو بڑی سنگین غلطیاں ہیں، بہت سنگین۔ یہ بات کہ سزا صرف آخرت میں ملے گی، یہ قرآن میں کہیں نہیں آیا۔ سزا ملنا تو گناہ کرتے ہی شروع ہو جاتی، اسی وقت شروع ہو جاتی۔ یہ نہ سمجھیں کہ دنیا میں کسی بھی گناہ کی سزا نہیں ملتی، نہ، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ صحیح ہے کہ کسی گناہ کی پوری سزا دنیا میں نہیں مل سکتی، لیکن سزا کی شروعات اسی دنیا میں، بلکہ گناہ کرنے والے دن ہی میں اور اسی لمحے ہی میں شروع ہو جاتی۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ ہمارے جو مسائل ہیں ان سب کا تعلق ہمارے اپنے گناہوں سے۔ ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں اور بیوی کا موڈ خراب ہوتا ہے، اور عجیب سے ٹینشن چھوٹی سی بات پر پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم نہیں سوچ پاتے کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی گناہ ہوا ہے، نہیں سوچ پاتے۔ اب مجھے یہ ڈر یہ لگ رہا ہے کہ اگر یہ میری بات آپ کی بیویاں بھی سن رہی ہوں گی تو پھر آپ کی خیریت نہیں ہے۔ اب تو جو بھی ٹینشن ہوگا وہ کہیں گے کہ دیکھو وہ والا بیان میرے موبائل میں ابھی سناتی ہوں، کیا کر کے آئے ہو تم باہر۔ لہذا اب مجبوری ہے، جب خانقاہ میں اصلاح نہیں ہوگی تو کسی اور کے سپرد تو کرنا ہی پڑے گا۔ لیکن میں ابھی ان سے بھی کچھ کہوں گا، لہذا بیلنس ہو جائے گا۔ میں یہ کہوں گا کہ جب آپ پر شیخ جلالو آئیں گے تو بیوی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس سے بھی کوئی گناہ ہوا ہے، اور شیخ جلالو اکثر آتے ہیں آپ پر، اکثر آتے ہیں۔ سچ ہے، یہ عجیب بات ہے۔ ہر پریشانی اللہ ہم کو صرف بیان کرتے وقت نہیں، پریشانی کے وقت میں اللہ تعالیٰ یہ بات یاد دلا دے کہ یہ کسی گناہ کی وجہ سے۔ بیان کرنا تو بہت آسان ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آپ بیتی سناتے ہیں، اپنا قصہ، کہ میں تیار ہو کر نکلا، میرا گھوڑا پہلے سے تیار کیا جا چکا تھا، اور وہی گھوڑا جس پر میں روز سوار ہوتا ہوں، بہت پیارا میرا گھوڑا، وفادار دوست اور ساتھی۔ آج جو میں گھوڑے پہ بیٹھنے کی کوشش کرنے لگا تو گھوڑا بدک گیا۔ فوراً حضرت انس کہتے ہیں مجھے یاد آ گیا، میں نے گھوڑے کو پھر سے سائز کے حوالے کیا کہ ذرا اس کو بہلاؤ پھسلاؤ، میں بھی آیا،
اور میں گھر میں واپس گیا، میں نے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھی اور میں نے اپنے اللہ سے کہا کہ اللہ یقیناً مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے گھوڑا آج میری فرما برداری نہیں کر رہا۔ اللہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ میں نے اللہ سے معافی مانگی، سچے دل سے توبہ کی، پھر واپس آیا، وہی گھوڑا تھا۔ اب جو میں اس پر بیٹھا تو روز کی طرح اس نے مجھے اپنی پیٹھ دے دی اور بہت آسانی کے ساتھ، کوئی دقت نہیں۔ کیا جب ہماری کار اسٹارٹ نہیں ہوتی، ہماری بائک اسٹارٹ نہیں ہوتی، جب ہماری دکان نہیں چلتی، ہمارے کاروبار میں کوئی پریشانی آتی ہے، تو کیا ہم اس کو اپنے گناہوں سے جوڑتے ہیں؟ جب ہماری گھر میں کوئی ٹینشن پیدا ہوتا ہے تو کیا ہمیں اس کی عادت ہے؟ کیا آخر مجھ سے یقیناً کوئی غلطی ہوئی؟ یہی حال پوری امت پر آنے والے حالات کا ہے۔ یہ امت دوسری قوموں کی طرح اللہ کے میزان میں نہیں تولی جائے گی۔ اس امت کا معاملہ الگ ہے۔ اس امت کا ایک مقصد ہے، ایک مقصد کے لیے یہ امت بنائی گئی ہے۔ امت اپنے مقصد پر اپنی جان اور مال لگاتی رہے گی۔ امت کے نوجوانوں کی صلاحیتیں، امت کے شاعروں کی شاعری، امت کے قائدوں کی قائدانہ صلاحیتیں، امت کے لوگوں کا ایک ایک پیسہ صحیح حساب سے انسانیت کی خدمت، انصاف کے قیام، پاکیزہ معاشرے کے قیام، ان سب چیزوں پر جب امت کی جان مال اور صلاحیت صرف ہوگی تو امت کے حالات اچھے ہوں گے۔ جب امت کی 99% تعداد یا اس سے بھی زیادہ ان کی جان اور مال اور وقت اور صلاحیت صرف اپنے پیٹ اور خواہشات پر خرچ ہو، ہر شخص صرف اپنے لیے سوچنے لگے گا، تو اس امت کی وہ حیثیت ہوگی کہ جیسے یہ پنکھا اپنا کام کرنا چھوڑ دے، خراب ہو جائے اور بار بار ٹھیک کرانے کے بعد آپ سے ایک بار میکینک کہہ دے کہ اب یہ بیکار ہو گیا تو پھینک دیا جائے گا، پھر کباڑیا اس کو خریدے گا 2 پیسے میں۔ امت کباڑیوں کے ہاتھوں میں بیچی جا رہی ہے، اس لیے کہ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے ہمارے۔ ہم کیا کیا گناہ کر رہے ہیں یہ بھی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آج آپ امت کے کسی لکھ پتی اور کروڑ پتی سے بھی کسی بڑے اہم دینی تقاضے کے لیے کچھ متوجہ کریں تو وہ سب سے اچھا جواب آپ کو یہ دے گا کہ مولانا وہ زکوٰۃ کا چل جائے گی۔ یہ سب سے اچھا جواب۔ تو میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ خیال کہ دنیا سزا تو آخرت میں ملے گی، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ سزا اسی وقت سے شروع ہوتی، اسی وقت سے، اسی جگہ سے شروع ہوتی ہے جہاں ہم گناہ کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ خیال کہ
جب آخرت میں ملے گی تو آخرت میں تو ابھی بہت دیر ہے، مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، آخرت میں بہت دیر ہے، یہ بھروسے کے لائق بات ہے۔ من مات فقط قامت قیامتہ، جو جب مرتا ہے اس کی قیامت اسی دن شروع ہو جاتی ہے۔ آخرت تو بہت قریب ہے۔ کس کو پتہ ہے کہ ہم کب مریں گے؟ کس کو پتہ ہے کہ ہم ایک اچھی لمبی بیماری کے بعد مریں گے جس میں ہم کو اطمینان سے توبہ کا موقع مل جائے گا؟ کس کو پتہ ہے؟ کس کو پتہ ہے کہ ابھی میں جس جہاز میں بیٹھ رہا ہوں اس جہاز سے میں زندہ نہیں نکلوں گا؟ تو یہ دونوں غلط فہمیاں اللہ کے واسطے کھرچ کر اپنے ذہنوں سے نکال دیجئے۔ ایک تو یہ کہ گناہ کی سزا صرف آخرت ہی میں ملتی ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ گناہ کی پوری سزا یہ آخرت ہی میں ملتی ہے۔ کسی گناہ کی وہ سزا جو دراصل اس گناہ کی ہونی چاہیے وہ دنیا میں نہیں مل سکتی۔ لیکن سزا کی شروعات دنیا ہی سے ہو جاتی۔ اللہ، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ اس لیے آج اللہ کے واسطے گناہوں سے خالی زندگی گزارنے کا عزم کریں اور اس کے لیے بھرپور کوشش آج اور ابھی سے شروع کر دیں۔